بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ چینی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا واقعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہادری، عظمت اور قربانی کی عظیم مثالوں میں شمار کی جاتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور عرب کے بہادر ترین لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم تھا۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنی ہاشم سے تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے اور عمر میں ان سے صرف چند سال ہی بڑے تھے۔ ان کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر اور سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار تھا۔ ان کی جوانی عرب کے روایتی ماحول میں گزری، جہاں وہ شکار، گھڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کی بہادری اور اخوت کی وجہ سے قریش کے سردار بھی ان سے مرعوب رہتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ روایات کے مطابق ایک دن حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے تو وہ غصے میں بھر گئے اور ابو جہل کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اپنے تیر کمان سے سخت ضرب لگائی اور کہا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھ سے آ کر بدلہ لو۔ یہ اعلان قریش کے لیے حیرت انگیز تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہادر ترین سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ساری قوت، بہادری اور مال و دولت اسلام کی راہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں شدید اذیتیں دی جانے لگیں تو حضرت حمزہ بھی مدینہ ہجرت کر گئے اور وہاں اسلام کی حفاظت اور دفاع میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر 2 ہجری میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور کفار کے نامور جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا۔ جنگ کے آغاز میں کفار نے قریش کے بہادر 3 سرداروں کو بھیجا جن کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو چند ہی منٹوں میں قتل کر دیا۔ وہ جنگ میں شیر کی کھال باندھ کر لڑ رہے تھے اور کفار کے دلوں پر خوف طاری کر دیا تھا۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور کفار کے کئی نامور جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا۔ قریش نے حضرت حمزہ کو خاص طور پر نشانہ بنانے کے لیے وحشی بن حرب نامی ایک غلام کو مقرر کیا، جس نے اپنے مالک کے حکم پر انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ وحشی نے بعد میں کہا، میں نے دیکھا حضرت حمزہ کفار کو ایک شیر کی طرح تہ بالا کر رہے تھے۔ میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور جیسے ہی وہ قریب آئے میں نے ان پر پوری طاقت سے نیزہ پھینکا جو ان کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک لڑتے رہے مگر پھر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد انتقام کے طور پر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ان کے جسم کے کچھ اعضاء کاٹ ڈالے اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خبر کا علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غمزدہ ہو گئے اور فرمایا، حضرت حمزہ پر ایسا ظلم کیا گیا ہے کہ جو کہ پہلے کسی مسلمان پر نہیں ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے میدان میں دفن کیا گیا۔ آج بھی جبل احد کے قریب شہدائے احد کا مقام موجود ہے، جہاں ان کی قبر بہت نمایاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سید الشہداء حضرت حمزہ ہوں گے۔
اسلام میں سب سے اعلیٰ مقام شہادت کا ہے اور حضرت حمزہ کو سب سے عظیم شہداء میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بہادری، قربانی، ایمان اور عظمت کا درس دیتی ہے۔ ان کی شہادت اسلام کی عظمت کا ایک روشن باب ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حق کے راستے پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔